اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الكعبین وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اے ایمان والو، جب تم صلاح کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لیا کرو، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اور اگر تم جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں ہو تو یعنی غسل کر کے پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آیا ہو یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اللہ تم پر کوئی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دے تاکہ تم شکر کرو۔ حاشیہ نمبر 20۔ صلاح کے لیے طہارت لازمی ہے۔ جنابت یا ناپاکی میں غسل کرنا ہوگا، لیکن عام حالت میں وضو لازمی ہے۔ بغیر وضو صلاح نہیں ہوگی۔ بحوالہ بخاری کتاب الصلاح باب لا تقبل صلاح بغیر طہور۔ یہاں وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس آیت میں چہروں کو دھونے، ہاتھوں کو کہنیوں تک اور پاؤں ٹخنوں تک دھونے کا حکم دیا گیا ہے، اور سر کا مسح کرنے یعنی سر پر ہاتھ پھیر لینے کا حکم ہے۔ احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کرنے کا طریقہ تفصیل سے بیان کیا ہے جو درج ذیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام بسم اللہ سے شروع کرتے، اور وضو میں بھی بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے۔ بحوالہ نسائی کتاب الطہارہ باب التسمیہ عند الوضو۔ وضو دائیں طرف سے شروع کرنا ہے، اور اس ترتیب سے کہ پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں یعنی کلائی کے جوڑ تک دھوئیں، پھر کلی کریں، ناک میں پانی چڑھائیں، چہرہ دھوئیں، دونوں ہاتھ کوہنیوں تک یعنی کوہنیوں سمیت دھوئیں، سارے سر کا مسح کریں، اور کانوں کے اندرونی و بیرونی حصوں کا مسح کریں، اور دونوں پیر ٹخنوں تک دھوئیں۔ اعضائے وضو 1، 2 یا 3 بار دھونا مسنون ہے، یعنی زیادہ نہیں، اور یہ ترتیب بھی مسنون ہے۔ وضو میں مسواک بھی کی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید کی ہے۔ یہ تفصیل صحیح بخاری کتاب الوضو کے مختلف ابواب میں ہے۔ حاشیہ نمبر 21۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا، حالت جنابت میں پاک ہونے کے لیے غسل ضروری ہے، اس کے بغیر صلاح ادا نہیں کی جا سکتی۔ البتہ بیماری کی حالت میں وضو یا غسل سے اگر مرض میں شدت کا اندیشہ ہو یا دوران سفر اگر پانی مہیا نہ ہو تو تیمم کی رخصت دی گئی ہے۔ تیمم وضو یا غسل کے لیے کافی ہوتا ہے، اور اس کے بعد صلاح ادا کی جا سکتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پاک مٹی پر ہاتھ مار کر چہرے اور ہاتھوں پر پھیر لیں۔ یہ مضمون سورہ نساء حواشی نمبر 84 اور 85 میں آ چکا ہے، اور وہاں اس کی تشریح بھی کر دی گئی ہے۔ حاشیہ نمبر 22۔ جسمانی پاکیزگی بھی ایک نعمت ہے، اور اس کے بغیر تزکیہ نفس ممکن نہیں، لہذا اسلام میں جسمانی طہارت پر کافی زور دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ بحوالہ مسلم کتاب الطہارہ باب فضل الوضو۔ اسلام بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی بڑی قابل قدر نعمت ہے جو اہل ایمان کو شرک سے پاک ایمان اور جسمانی طہارت کے ساتھ تقویٰ کے اوصاف، پاکیزہ سیرت و کردار اور اعلیٰ اخلاق کا حامل بنا کر خلافت ارضی کا اہل بنانے والا ہے۔
اسی سورہ کی تیسری آیت میں مومنوں کے لیے دین اسلام کی تکمیل اور ان پر اس نعمت کے اتمام کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اب اس کا تقاضا ہے کہ اہل ایمان رب کریم کے منصوبے اور مشیت کے مطابق اپنے اندر ان ضروری صلاحیتوں کو پروان چڑھائیں جو ان کو اچھا انسان بنائیں اور ان کی مقدس اجتماعیت کو مستحکم کرنے میں معاون ثابت ہوں۔ ابتدا میں کھرے اور کھوٹے الگ کرنے کے لیے آزمائشوں سے گزارا گیا، اور اب ان منتخب افراد کی جسمانی طہارت، تزکیے اور تربیت کے لیے ایک جامع نظام طہارت و عبادات عطا کیا گیا، اور حرام و حلال کی قیود بھی لازمی ٹھہرائی گئیں، نیز احکامات میں آسانیاں رکھی گئی ہیں۔ چنانچہ مومنوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ پابندیوں پر ذرا بھی تنگ دلی محسوس نہ کریں، بلکہ اصل مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کو برضا و رغبت قبول کریں اور ان کے تقاضے پورے کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر تہہ دل سے اس کے شکر گزار رہیں۔ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور۔ اور اللہ کی تم پر جو نعمت ہے اس کو یاد رکھو، اس کے پختہ عہد کو یعنی یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا ہے، جبکہ تم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ حاشیہ نمبر 23۔ کلمہ طیبہ کے ذریعے اللہ پر ایمان لے آنا دراصل مومن کا اپنے رب کے ساتھ عہد و پیمان ہوتا ہے کہ اب ساری زندگی سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی کے مطابق رب کریم کی اطاعت و فرما برداری اور عبادت اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع سنت میں ہی گزرے گی۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر برضا و رغبت عمل ہوگا، اور حکم کی نافرمانی کو نقض عہد اور دنیا اور آخرت کے خسارے کا سبب سمجھتے ہوئے حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم اور قابل قدر نعمت کے ساتھ اس پختہ عہد کو یاد رکھنا ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ اہل ایمان کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اس دنیا کی رنگینی اور دل فریبی تمہیں یوم حساب کی پیشی اور اللہ کے عذاب سے غافل نہ ہونے دے، اور اس بات کو یاد رکھو کہ وہ دلوں کے حال بھی خوب جانتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ انصار مدینہ نے بیعت عقبہ میں پختہ عہد کیا تھا، جس کے بارے میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، یعنی جو بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ دونوں میں شریک تھے، بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ آپ ہمیں جو حکم دیں ہم مانیں گے، چاہے آسانی ہو یا تنگی، خواہ ہمیں اچھا لگے یا ناگوار۔ بحوالہ بخاری کتاب الفتن، مسلم کتاب الامارہ۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرتے رہو، یہی انداز تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، تم جو کچھ کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ حاشیہ نمبر 24۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں پر شہادت حق کی ذمہ داری ڈالی ہے، بحوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 143۔ لہٰذا اللہ کی طرف سے تکمیل دین اور تمام نعمت کی خوشخبری کے بعد اس بات کی ضرورت ہے کہ اہل ایمان انفرادی اور اجتماعی طور سے اپنے طرز عمل سے خود کو اس منصب کا اہل ثابت کریں۔ چنانچہ ان کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ اللہ کے لیے عدل کے گواہ بن کر کھڑے ہوں تاکہ دوسروں کے لیے نمونہ بن سکیں۔ اس کا تقاضا ہے کہ وہ تمام معاملات میں اپنے منصب کو ملحوظ رکھتے ہوئے عدل و انصاف کے مطابق سچی گواہی دیں، اور اس معاملے میں دوست یا دشمن کا قطعاً لحاظ نہ ہو، اور کسی گروہ کی دشمنی بھی انہیں ناانصافی پر نہ اکسائے۔ مختصر یہ کہ کسی بھی صورت میں انصاف کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔ مزید فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی خوشنودی اور رضا کے ہی طلبگار رہو۔ یہ طرز عمل متقی بندوں کی روش سے قریب تر ہے۔
اللہ تمہارے معاملات سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ مضمون اس سے پہلے سورہ نساء آیت نمبر 135 میں بھی آ چکا ہے۔ وہاں اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ تم انصاف پر قائم رہتے ہوئے اللہ کے لیے گواہی دیا کرو، خواہ اس کی زد تمہارے اپنے مفادات پر پڑے یا تمہارے والدین اور عزیز و اقارب اس کی زد میں آئیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ نے ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو وہ یعنی سب جہنمی ہیں۔ حاشیہ نمبر 25۔ یہاں دو قسم کے لوگوں اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک خوش نصیب گروہ دعوت حق کو قبول کر کے اللہ پر ایمان لانے والوں کا ہے، جو اللہ کو اپنا اکیلا رب مان کر اس کی اسی طرح عبادت کریں کہ اس کی ذات و صفات، حقوق و اختیارات اور علم و تصرفات میں کسی کو شریک نہ کریں، صرف اسی کی نظر و نیاز اور شکر گزاری کریں اور ہر قسم کی حاجت اور مشکل و مصیبت میں صرف اسی کو براہ راست پکاریں۔ اس طرح ہر قسم کے شرک سے پاک ایمان خالص کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنت کے مطابق اعمال صالحہ کرتے ہوئے زندگی گزاریں، نیز اللہ کے نافرمان اور شیطان کے اطاعت گزار طواغیت کا کفر کرتے ہوئے ان کے بنائے ہوئے تمام مسالک و فرقوں سے قطعاً مجتنب ہو کر رہیں۔ ایسے مخلص و متقی بندے امتحان زندگی میں کامیاب ہیں، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے اور وہ دائمی جنتوں کے حقدار ہیں۔ دوسرا بدنصیب گروہ دعوت حق کے منکرین کا ہے، جو تمام نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود کفر پر اڑے رہیں، حق کی مخالفت میں اپنی توانائیاں صرف کرنے اور باطل کا ساتھ دیتے ہوئے زندگی گزارنے میں مطمئن رہیں۔ اس منکرین حق گروہ میں یہ فرقہ پرست اور طواغیت کے اندھے مقلدین بھی شامل ہیں، جو زبان سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن کتاب اللہ کی ہدایات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہیں، اور ان کے عقائد و اعمال بری طرح شرک آلودہ ہیں۔ یہ زبان سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن ان کے اکابرین کے اقوال و ملفوظات قرآن و حدیث کا صریح مذاق ہیں۔ بطور نمونہ ملاحظہ فرما لیں، کشف المحجوب از علی حجویری، انیس الارواح، ملفوظات خواجہ عثمان ہارونی، مرتبہ خواجہ معین الدین چشتی، دلیل العارفین، ملفوظات خواجہ معین الدین چشتی، مرتبہ خواجہ بختیار کاکی، انفاس العارفین، مصنف شاہ ولی اللہ دہلوی، امداد المشتاق، مؤلفہ اشرف علی تھانوی۔ امتحان زندگی میں ناکام و نامراد یہ لوگ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے حقدار ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اے ایمان والو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا جبکہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کا قصد کیا تھا، تو یعنی اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے یعنی تک پہنچنے سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ حاشیہ نمبر 26۔ اہل ایمان اگر اللہ پر توکل کرتے ہوئے باطل کے خلاف سرگرم جہاد رہیں تو اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے اور دشمنوں کی سازشیں ناکام رہتی ہیں۔ یہ بات سورہ فتح میں بھی آئی ہے۔ دور نبوی میں اس کی متعدد مثالیں ملتی ہیں۔ ایک واقعہ صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکے کے 80 افراد تنعیم کے پہاڑ سے اتر کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے۔ وہ چاہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم پر غفلت میں حملہ کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑ لیا، پھر انہیں چھوڑ دیا۔ بحوالہ مسلم کتاب الجہاد، باب وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيهِمْ عَنْكُمْ